شاہ صاحب بندہ ہار مان کر جیت کیسے سکتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جس وقت بندہ فل کانفیڈنس میں ہوتا ہے، اپنے آپ پر انسان کو جب اعتماد ہوتا ہے تو وہ ڈکٹیشن قبول کرتا ہے، وہ اپنی اصلاح کرتا ہے، اپنی غلطی مانتا ہے۔ یہ ایک ذمہ دار اور بہادر ترین انسان کی کوالٹیوں میں سے ایک اعلیٰ کوالٹی ہے۔ تو جب کوئی بندہ آپ میں کیڑے نکالے، آپ کی غلطی نکالے، آپ کی اصلاح کی کوشش کرے، تو آپ اسے برا مت منائیں، اس لیے کہ آپ ہار جائیں، وقتی طور پہ آپ ہار جائیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ صحیح ہے۔ آپ وقتی طور پہ ہار جائیں، اور انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کا وہ ہار، آپ کی وہ ہار یا جیت میں تبدیل ہو جائے گی، یا آپ اپنی غلطی کو درست کر لیں گے۔ میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ایک لطیفے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک بزرگ تھے مسجد میں، تو وہ میرے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور میری غلطیاں نکالتے تھے، اور جب بھی غلطی نکالتے مجھے کہتے شاہ صاحب آپ نے فلاں بات اتنی لمبی نہیں کی، اس طرح وہ انگلیاں کرتے، کہتے جی یہ اس طرح اتنی لمبی کرنی تھی، فلاں بات۔ میں کہتا جی انشاءاللہ تعالی نیکسٹ آپ کو اس کی شکایت نہیں ملے گی، لیکن اگلی ہی نماز میں وہ دوبارہ میری غلطی پکڑ لیتے تھے، اور میں بڑا انجوائے بھی کر رہا تھا۔ وہ جب بھی کہتے شاہ صاحب، مجھے پکڑ کے سائڈ پہ لے جاتے، کہتے شاہ صاحب آپ بالکل قرآن مجید پڑھتے ہوئے خیال نہیں رکھتے، یہ مد جو ہے نا یہ اتنی لمبی ہوتی ہے۔ وہ اس طرح ہاتھ سے مجھے سمجھانے کی کوشش کرتے اپنے تئیں، تو میں اس کو کبھی بھی میں مائنڈ نہیں کرتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک دفعہ میں کہیں گیا ہوا تھا، جب واپس آیا تو جمیل بڑا پریشان، کہتا ہے شاہ صاحب وہ بابا بڑا تنگ کرتا ہے جی۔ میں نے کہا جی کون سا بابا؟ کہتے ہیں مشتاق بابا، وہ جو نعت پڑھتا ہے۔ میں نے کہا وہ بزرگ ہیں، بابا نہ کو بابا جی کہو، بزرگ ہیں وہ، تو کیا ہوا؟ میں نے کہا انہوں نے آپ کی اصلاح کی ہو؟ کہنا جی وہ بار بار غلطیاں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ میں نے پھر جمیل کو بٹھایا، سردیوں کا موسم تھا، میں نے اسے کہا یار بابے کو ہم روک بھی نہیں سکتے، تو وہ قرآن حکیم کی ہماری غلطیاں نکالتا ہے، تو میں نے کہا چلو اس طرح کرتے ہیں کہ اس بابے سے کہتے ہیں وہ ہمیں پڑھائے۔ جمیل مجھے کہتا ہے وہ کیا پڑھائے گا ہمیں؟ نہیں، میں نے کہا یار دیکھو اگر اس کے پاس علم ہے، ہمارے پاس جتنا علم ہے، اگر اس سے ہمیں وہ آگے سکھانے کی کوشش کرے تو ہم اگر اس سے پڑھ لیں تو کیا ہے؟ میں نے کہا وہ تو علم تو بندہ مومن کی گمشدہ وراثت ہے، جہاں سے بھی ملے اس کو لے لینا چاہیے۔ کہتا جی میں تو نہیں مانتا۔ میں نے کہا میں مان گیا، میں اس سے پڑھوں گا۔ کہتے چلو جس طرح آپ کہتے ہیں، لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سے زیادہ پڑھا ہوا وہ نہیں ہے، آپ سے زیادہ قرآن اسے اچھا نہیں آتا۔ میں نے کہا نہیں یار، جب وہ ہماری غلطیاں نکالتا ہے، جب پیچھے کھڑا ہوتا ہے، تو مجھے کچھ نہ کچھ لگتا ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ آتا ہے۔ میں نے بزرگوں کو بٹھایا، میں نے کہا جی مشتاق صاحب بات یہ ہے کہ آپ ہمیں قرآن پڑھایا کریں۔ بابا کہنے لگا وہ نہیں جی نہیں وہ قرآن۔ میں نے کہا نہیں آپ دیکھیں بات یہ ہے نا، آپ نے اصلاح کرنی ہے نا، آپ روزانہ نماز میں ہماری غلطیاں نکالتے ہیں، اس سے اچھا نہیں ہے کہ ہم کیا کریں؟ آپ سے قرآن پڑھیں، تو آپ ہمیں پڑھائیں، اس پر پڑھائیں گے تو پھر نماز میں غلطیاں نہیں ہوگی۔ جب آپ چلے جائیں گے یہاں سے، یا ہم بھی چلے جائیں گے یا مر جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی آپ بھی جواب دہ نہیں ہوں گے اور ہم بھی شرمندہ نہیں ہوں گے۔ بابا جی مان گئے۔ بابا نے کہا ٹھیک۔ جمیل سے میں نے کہا کون سا ٹائم؟ کہتا ہے شاہ صاحب عشاء کے بعد کا وقت ٹھیک ہے۔ یہ گاڈ نوز بیٹر کون سا وقت تھا۔ میں نے بابے سے ٹائم لے لیا، ہم نے کہا جی ہم شاگرد بن کر آپ کے سامنے، اور صحیح دل سے روح سے، جسے کہتے ہیں ٹیڈو ہو کے میں تیار ہو یہاں، یعنی میں نے اسے دل سے ہو کے تسلیم کر لی۔ میں نے کہا ہمارا ٹیچر ہمیں پڑھائے گا، اگر ہمارے بعد اوپر اسے علم آتا ہے تو ہمیں سکھائیں۔ مجھے یاد اوپر ہم نے ہیٹر لگایا، میں نے مسئلہ بچھایا جس طرح استادوں کی عزت کرتے ہیں، آگے ڈیسک رکھا، اس کے اوپر سے ہم نورانی قاعدہ رکھا، قرآن مجید رکھا، ہم دونوں ہاتھ باندھ کے صحیح سنجیدگی کے ساتھ 100%، یعنی کہ وداؤٹ اینی جوک اینڈ وداؤٹ اینی بیڈ بیہیویئر، گڈ بیہیویئر کے ساتھ ہم وہاں پہ بیٹھ گئے۔ تو میں نے بابا جی کو شروع کریں آپ پڑھائیں۔ بابا جی نے کہا کہ پڑھیں الف۔ جب انہوں نے الف کہا نا تو میں نے کہا یہ الف تو نہیں ہے، یہ تو الف ہے۔ بارہ میں نے کو ٹوکا نہیں۔ آج کہتے ہیں وہ جمیل اس دن ہم شادی پہ گئے وہ بھی یاد کرا رہا تھا، کہتے ہیں الف بے تے سے جب انہوں نے پڑھایا، میں نے کہا چلو خیر اب پڑھانے دو، ہو سکتا ہے کہ یہ چیز یہ اس طرح پڑھتے ہیں، ہم تو الف با تا ثا پڑھتے ہیں۔ بہرحال میں نے کہا جی چلو تھوڑا قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ میں نے قرآن کھولا، جب قرآن میں نے پڑھا تو قرآن مجید میں جان بوجھ کر نہیں، ویسے ہی یعنی وداؤٹ اینی پری پلان میں قرآن پڑھ رہا تھا، تو جہاں پہ اخفا کرنا تھا، اخفا کا گناہ کرنا تھا، وہاں مجھ سے اظہار ہو گیا۔ تو میں نے بابا جی سے پوچھا انہوں نے میری غلطی نہیں نکالی؟ میں نے کہا جی یہ آپ نے یہاں پر غلطی میری نہیں نکالی۔ کہتے کون سی غلطی؟ میں نے کہا جی یہ یہاں پہ اخفا کا گناہ تھا اور میں نے نہیں کیا، اور آپ جو ہے وہ اظہار میں نے پڑھ لیا ہے۔ کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے؟ میں سمجھ گیا، اور جمیل جو ہے نا وہ بولنے والا تھا، میں نے کہا بولنا نہیں ہے، بس ہم نے ان کو کوئی برا فیل نہیں ہونے دیا، بس وہیں پہ ہم
خاموش ہو گئے. بابا جی کو میں نے کہا آپ کا قرآن آپ کو نہیں آتا. میں نے کہا معذرت کے ساتھ ہم آپ سے کہیں گے, آپ کو میں نے کہا اخفاء کا نہیں پتہ, اقلاب کا نہیں پتہ, ادغام کا نہیں پتہ. میں نے پوچھا, میں نے کہا ادغام کیا ہوتا ہے؟ حجی مجھے نہیں پتہ. میں نے کہا اخفاء کیا ہوتا ہے؟ کہ مجھے نہیں پتہ. میں نے کہا کچھ بتا. میں نے کہا مد متصل بتا رہے ہیں. کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ. میں نے کہا یہ جو آپ اس طرح کرتے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ کہتے ہیں مجھے آج پتہ چلا میں اندھیرے میں ہوں. تو میں نے کہا جی آج ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ اندھیرے میں ہیں, ہم الحمدللہ پھر بھی روشنی میں ہیں. میں نے کہا آپ ہماری اصلاح کرتے رہے, آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم نے جو آپ کی اصلاح کی اس کا بھی